السلام علیکم، میں ہوں حنا نقوی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اولاد ایک نعمت ہے۔ بات کر رہے ہیں اس نعمت کی جو پروردگار نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں دی ہے۔ نعمتیں بے شمار ہیں کائنات میں، ہر طرف خدا کی نعمتیں ہی ہیں نعمتیں، لیکن اولاد کی نعمت یقیناً جو افراد اس سے انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ اولاد کتنی خوبصورت چیز ہے۔ لیکن یہاں ہم بات ان لوگوں کی کرتے ہیں جو اولاد کی خوشیوں سے محروم ہیں، جو اولاد کے حصول میں پریشان ہیں، جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے معاشرتی ہمارے مسکنسیپشنز ہیں، ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہو رہا اور کتنے ایڈوانس طریقے آ چکے ہیں ہر طریقہ علاج کے حوالے سے، اور اسی طرح انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ ہم کسی سے کم نہیں، کسی سے پیچھے نہیں۔ یہی پیغام ہے اور یہی مشن ہے آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کا۔ نمبرز ہماری اسکرین پہ موجود ہیں، مفت مشورے کی سہولت بھی دے رہے ہیں اور اسی مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے سے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے غلط رواج، غلط انداز، غلط سوچ، اس کو صحیح راستہ، صحیح رہنمائی دی جا سکے۔ اولاد کے حصول کے لیے جو افراد پریشان ہیں، یقیناً یہ پروگرام ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ بہت ساری فیڈ بیک آ رہی ہے ہمارے پاس، آپ کی ای میلز، آپ کے تمام مسائل، آپ کی ڈسکشنز ہم تک پہنچ رہی ہیں، آپ کی پرابلمز ہمارے کنسلٹنٹس تک پہنچ رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ اب تک اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے حوالے سے بھی بہت سارا استفادہ کر چکے ہیں۔ ویورز، آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کی ٹیم کو مدعو کیا ہے۔ یہ وہ ٹیم ہے جو پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ انتہائی محنت اور جانفشانی سے کام کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایکسپرٹ بھی ہیں، ویل ایکوپڈ ادارہ ہے، بہت ساری ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں، ماہرین کی ٹیم ہر وقت موجود ہے۔ میں اپنے پروگرام میں آج ویلکم کروں گی ڈاکٹر سید سجاد حسین کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر سید سجاد حسین سی ای او ہیں آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ممبر یورپین سوسائٹی آف ہیومن ریپروڈکشن ہیں، ممبر ہیں امریکن سوسائٹی آف ریپروڈکٹیو میڈیسن، اور اس کے ساتھ ممبر ہیں انٹرنیشنل سوسائٹی آف سیکچول میڈیسنز۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار صادق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر افتخار صادق صاحب کا بھی تعلق آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر سے ہے۔ آپ لاہور سینٹر میں موجود ہوتے ہیں، ہمہ وقت مصروف عمل ہیں، بہت سارے پیشنٹس جانتے ہوں گے ڈاکٹر افتخار کو بھی۔ ڈاکٹر افتخار انفرٹیلیٹی اینڈ آئی وی ایف کنسلٹنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو۔ ایک میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے، ڈاکٹر افتخار صادق بھی ممبر ہیں امریکن سوسائٹی آف ریپروڈکٹیو میڈیسن۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں آپ سے ضرور کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سجاد سے، کیونکہ جب ڈاکٹر سجاد موجود ہوتے ہیں تو مجھے بہت سارے اپنے ذہن میں بھی سوال ہوتے ہیں، اور میرے پاس ای میلز بہت ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے ریلیٹ کرتی ہوئی کہ آپ بہت آسان الفاظ میں معاملات کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کی بات کرتے ہیں اور ہم آسٹریلین کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، تو ایک انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر میں لوگ کیوں آتے ہیں اور کیوں آئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرا خیال ہے آپ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ جی، انفرٹیلیٹی آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر یا اس جیسے دوسرے اسپیشلائزڈ ادارے، آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر بالخصوص ہماری ساری توجہ ہوتی ہے تشخیص پہ، ٹھیک ہے، کہ ہم ڈائگنوز کر سکیں، کیونکہ ڈائگنوز کرنا، تشخیص کرنا، بیماری کا علم ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ آدھی جنگ کے مترادف ہے کہ جب یہ پتہ لگ جائے تو منزل کا پتہ لگ جاتا ہے اور علاج کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر کے پاس وہ تمام جدید مشینری اور
بے انتہا اچھے کنسلٹنٹ. جی بالکل, وہ تو مثال میں نے کے بھی طور دیکھی پر ہے. آج آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر افتخار صادق جی بیٹھے بالکل, ہیں. اور آپ کے لیے سرپرائز ہے, ہم نے انہیں جی لاہور سے مدعو کر لیا جی اس جی پروگرام کے یہ لیے. انتہائی مصروف ہیں. میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں آپ جی کو بالکل. کہ ہمارے بہت مریض پنجاب میں, لاہور میں ادھر کامیاب ہو کے جا چکے تھے. ہم تو 98 سے یہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل. ان کی پرزور ہمارے پہ پریشر تھا, اصرار تھا کہ جی آپ اپنی برانچ جو ہے ایک لاہور شہر میں بھی قائم کریں, تاکہ وہ پنجاب ریجن کور ہو جی. جاتا ہے. تو جی 2009 یا 8 کے اندر میرا خیال ہے وہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے وہ جگہ لی تھی, تو میں شام کو دیکھا کہ ایک محترم باراب شخصیت ایک بیگ اٹھائے ہوئے تشریف لائے, اچھا. اور ابھی نہ فرنیچر تھا نہ کچھ تھا, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. ایک صحیح. ٹیبل تھی, تو آ کے انٹروڈیوس کیا ڈاکٹر افتخار صادق. اچھا. تو میں کہا جی فرمائیے کیا ہے. جی میں انفرٹیلیٹی میں میری دلچسپی ہے اور میں اس شعبے میں کام کرنا چاہتا ہوں, صحیح. اور آپ کا سینٹر یہاں کھل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو جوائن کر لوں. تو ہم تو جو میرا اپنا تجربہ ہے, دیکھیں انفرٹیلیٹی ڈیل کرنے والے بہت ملتے ہیں ٹھیک ہے. اس شعبے سے, اور انفرٹیلیٹی ایک ایسا ایریا ہے جو سوائے میں سمجھتا ہوں جس کے اندر پیشن نہ ہو, لگن نہ ہو, ٹھیک ہے. اور جس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ انفرٹائل کپل جو شادی شدہ جوڑے اولاد سے محروم ہیں, ان کی رہنمائی اور ان کا علاج کرنے کے لیے ایک لگن کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایک برانچ آؤٹ ہے جو مین ان کا ایریا ہے آپس گائنی اس سے, اور اس کے اندر مطلب ہے کہ ایک محدود ایریا ہے. اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنا سوائے دلچسپی کے اور تھوڑی اپنے وقت کی قربانی بھی چاہیے. مطلب اس کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں اس میں لگن, جذبہ آپ کو مطلب ہے کہ اس کے بغیر, دیکھیں اس کے اندر کافی علم کی بھی ضرورت ہے, اس کے اندر کافی پڑھائی کی ضرورت ہے. جو جرنلی صرف جب تعلیم دی جاتی ہے ہم کو تو اس کے اندر ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے, تو اس کے اندر انفرٹیلیٹی خصوصی طور پر ایک الگ شعبہ ابھی تک نہیں ہے, ایک جرنل ٹچ کیا جاتا ہے. جب آپ اس کے ایکسپرٹ بنتے ہیں, ایک IVF کنسلٹنٹ بنتے ہیں اور نامی گرامی بنتے ہیں, اور آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کو شفا پہنچتی ہے, تو آپ کو اس کے اندر وقت, انرجی, تعلیم حاصل کرنا اور صحیح طرح سے مریضوں کے لیے وقت نکالنا, کیونکہ یہ کافی ڈیمانڈنگ لوگ ہوتے ہیں جو انفرٹیلیٹی کے مطلب ہے کہ مریض ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر افتخار ایک ریسرچ بیسڈ انسان ہے, اچھے مطلب ہے کہ یہ انفرٹیلیٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر خوش نصیب ہی ہے کہ اس کے پاس اچھے ستارے ٹائپ کے, اسٹار ٹائپ کے ڈاکٹرز جمع ہوتے ہیں. کراچی میں بھی ہیں اور لاہور کے اندر ڈاکٹر افتخار جیسے لوگ ہیں. دیکھیں ان کا خصوصی, میں جب بھی میں مطلب ہے کہ ان کو دیکھتا ہوں کسی نہ کسی ریسرچ کے اندر انوالو ہوتے ہیں. پالیسسٹک اووری کے اوپر ہے, اینڈومیٹریوسس کے اوپر ہے. تو یہ تو آج آپ کے پروگرام کی خوش نصیبی ہے, یہ آئے ہوئے ہیں, تو ان سے آپ استفادہ حاصل کریں. بہت سارے ایریاز کے اوپر آپ کے ناظرین کو آئی ایم شور تو بہت مفید معلومات مہیا کریں گے. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر افتخار آپ کی بارے میں جس طرح ڈاکٹر سجاد نے کہا, میرا تجسس مزید بڑھ گیا. انفرٹیلیٹی کے حوالے ہی سے جب بات ہو رہی ہے, اور پھر آپ کی جو لگن ہے اور جو آپ کا ایک ریسرچ ایریا ہے, تو سب سے پہلے تو میں عام اپنے ویورز کے لیے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں انفرٹیلیٹی یا بانجھپن ہم کہہ دیتے ہیں, یہ در حقیقت ہے کیا؟ بانجھپن اسٹرکٹلی اسپیکنگ یعنی تعریف کی روح سے تو یہ ہے کہ اگر کوئی کپل جس کو ساتھ رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے, مسلسل 1 سال ساتھ رہے ہوں اور پھر بھی بچہ پیدا کرنے میں کامیابی نہ ملے ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. اسٹرکٹلی اسپیکنگ اس کا مطلب تو یہ ہے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. اگر کوئی ایسا کپل جن کی لیٹ میرج ہے, کوئی خاتون 35 سے زیادہ ہے, یا کوئی مرد یا عورت دونوں میں یا کسی ایک میں کسی پیٹ یا پیٹ کے نچلے حصے کی کوئی سرجری کی پہلے کوئی ہسٹری ہے, کوئی چوٹ کی ہسٹری ہے, تو ان ایسے کپلز کو 1 سال انتظار نہیں کرنا چاہیے.
ان کے لیے جو میکسیمم ٹائم کی قید وہ صرف 6 ماہ ہے. اگر 6 ماہ کے عرصے میں کوئی ایسا کپل جس کو پریگننسی نہیں ہوتی تو ان کو انفرٹیلیٹی کی تشخیص کے لیے ٹھیک ہے ایک مناسب جگہ پہ چلے جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی معمولی نوعیت کی باتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی چوٹ لگ گئی تھی یا کوئی سرجری سے مراد آپ کی کون سی کامن سرجری؟ مثال کے طور پہ مردوں میں اکثر بچپن میں بچوں کے ہرنیا کی سرجری ہو جایا کرتی جی ہے. بالکل. اگر کوئی کسی کے بچپن میں ہرنیا کی سرجری ہے مرد میں تو وہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہو سکتی ہے. اسی طرح خواتین کے اندر اپینڈکس کی سرجری اگر بچپن میں ہوئی ہے شادی سے پہلے ہوئی ہے اور ان کو 6 ماہ ہو چکے ہیں شادی کو اور پریگننسی نہیں ہو رہی تو ان کے کیس میں 1 سال کی قید نہیں ہے، ان کو جلد از جلد ارلی آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ادروائز یہ کہ ہم 1 سال تک اگر میاں بیوی ساتھ ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی تو ان کو اس بات پہ سوچ لینا چاہیے کہ کسی اچھے معالج کی طرف رجوع کریں یا کسی پرٹیکولر مشورہ ضرور لیں. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر افتخار نے کی کہ مشورہ ضرور لیں، اور یہی مفت مشورہ آپ کو دے رہے ہیں آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر. بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ڈاکٹر افتخار آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور ہم اس کو اس طرح نہیں ان کو جانے دیں گے جب تک ہم ساری آپ کے سوالات، سارے آپ کی جتنی کوئریز ہیں ان کے جوابات نہ لے لیں، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.